بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم رواہ البخاری۔ محترم حضرات، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ بسا اوقات اپنی زبان سے اللہ کو راضی کرنے والی کوئی بات بولتا ہے اور وہ اسے اہمیت نہیں دیتا، اسے معمولی سمجھ کر بول دیتا ہے، حالانکہ وہ رب کو راضی کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر کے، اس سے راضی ہو کر کے جنت میں اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، رب کو راضی کرنے والی ایک بات کی وجہ سے۔ حالانکہ بندے نے اس کو اتنا اہمیت نہیں دی، اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا، اسی کے برخلاف ایک انسان، ایک بندہ اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات اپنی زبان سے بولتا ہے جسے وہ معمولی سمجھتا ہے، اسے اہمیت نہیں دیتا، حالانکہ وہ رب کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے، رب کو ناراض کرنے والی اس ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں چلا جاتا ہے، جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں کہتے ہیں لا یلقی لہا بالن کی تشریح کرتے ہوئے کہ بندہ اس کی سنگینی اور اس کی خطرناکی پر غور نہیں کرتا ہے کہ یہ جملہ، یہ بات کیا اتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اور وہ معمولی سمجھ کر زبان سے بول دیتا ہے، حالانکہ وہ رب کو ناراض کرنے والی بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے، لیکن وہ اسے اتنا اہمیت نہیں دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی اس فرمان کے مطابق ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا سورہ نور میں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جسے تم بہت معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت عظیم تھا، بہت بڑا گناہ تھا، حالانکہ تم معمولی سمجھ کر اسے کر لیے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ تھا۔ ہماری زندگی میں ہم سے بہت سے ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کی سنگینی اور خطرناکی کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہوئے ہندو سماج میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ گہرے تعلقات، دوستی، اٹھنا بیٹھنا، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، ملازمتوں کے حوالے سے ہو، دوستانہ تعلقات ہو، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو مذہبی عیدیں آتی ہیں، مذہبی تہوار ہے، اس میں بھی وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، یا کم سے کم وہ ہماری عیدوں میں ہم کو مبارکبادی دیتے ہیں، ہم بھی ان کو ان کی عیدوں میں مبارکبادی دے دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے موقعوں پر بڑی جرات اور ہمت سے کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ
کہ کرسمس ڈے کے موقع پر ہیپی کرسمس اگر کہہ دیے تو ایمان ہی ہمارا خراب ہو جائے گا. تو ایسے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے. دیوالی کے موقع پر اگر کسی کو ہم نے مبارکبادی دے دی اپنے پڑوسی یا دوست کو ہندو کو تو اس سے ہمارا ایمان متاثر ہو جائے گا. دیکھیے علماء اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو غیر مسلموں کے جو مذہبی عیدیں ہیں, مذہبی جو ان کے تہوار ہیں, جو ان کے شاعر ہیں, کفریہ شاعر, اس میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا, اس پر ان کو تہنیت اور مبارکبادی پیش کرنا یہ حرام ہے, اور اس کی حرمت بہت سخت ہے, معمول حرام نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا, زنا, شراب نوشی کی حرمت سے بھی زیادہ سخت حرام ہے. لیکن ہم اسے کیا ہے دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر معمولی سمجھ کر بیٹھتے ہیں. اور قرآن میں جو اللہ نے کہا سورہ مائدہ میں کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, ایک گناہ کے کام میں, شرکیہ کام میں, غلط کام میں کسی کا بھی تعاون کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. تو یہ تو ان کے مذہبی, یہ ان کا مذہبی عمل, یہ کفریہ شاعر ہے, اس میں کسی بھی قسم کا تعاون جائز نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو داؤد کی حدیث میں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی ہمیں دوستانہ تعلقات رکھنا صحیح ہے, بلکہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, ان کے ساتھ اچھے خوشگوار تعلقات بنائیں. لیکن ان کے جو مذہبی تہوار ہیں, جو ان کے شاعر ہیں, ہم اس میں کسی بھی طرح سے ان کا سپورٹ نہ کریں, کسی بھی طرح سے ہمارا ان کے ساتھ تعاون نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے, اور اس کی حرمت بھی سخت ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.